السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا بقناة اکادمیہ تعلم العربیہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد معراج عالم۔ آج میں WBMSc ایڈوانس عربک تھیولوجی اسپیرنٹس کے لیے جو 9, 10 اور اپر پرائمری والوں کے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی امپورٹینٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، جس میں ان کے لیے ایک بہت ہی قیمتی ہدیہ ہے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شارٹ میں شروع میں بریف میں ساری چیزیں بتا دوں، پھر ان کے بعد جن کو تمام چیزیں دیکھنی ہوں تو وہ دیکھ سکیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے، یہ ویڈیو اصل میں ہے ایک بک الکنز الدفین کے سلسلے میں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ الکنز الدفین ہے کیا؟ یہ ہے در حقیقت اصل میں WBMSc ایڈوانس عربک تھیولوجی والوں کے لیے اور اپر پرائمری والوں کے لیے جو سلیبس لانچ ہوا ہے، اس پورے سلیبس کا ہر چیپٹر کا، جو کہ 10 یونٹ میں ہے، اور 10 یونٹ میں سے ہر یونٹ کے اندر بہت سارے چیپٹر ہیں، تو ہر چیپٹر کا MCQs اس کتاب میں ہے۔ اب یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو MCQs اس کتاب میں ہے، ہم لوگوں نے اس سے پہلے ایک کتاب اکادمیۃ تعلم العربی نے لانچ کیا تھا، المفتاح الثمین۔ تو المفتاح الثمین جو تھا اس میں عربک WBMSc عربک والوں کے لیے، جو کہ اپر پرائمری اور 9, 10 والے تھے، ان کے لیے ان کا جو سلیبس تھا اس میں ان کے پورے سلیبس کا MCQs تھا، جو کتاب بہت ہی پسند کیا گیا۔ اور وہ کتاب اتنا پسند کیا گیا کہ تھیولوجی کے جو اسپیرنٹس ہیں ان کی طرف سے بار بار ڈیمانڈ ہونے لگا اس کتاب کے چھپنے کے بعد کہ کہ ایڈوانس عربک تھیولوجی اور اسلامک پریچے والوں کے لیے بھی MCQs تیار کیا جائے۔ بار بار ڈیمانڈ ہوا، تو پھر اس میں میں نے اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر محمد اجمل سر نے، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں، تو ہم دونوں نے مل کر کے یہ کام کیا ہے۔ اب یہیں پہ یہ بتاتا چلوں کہ الکنز الدفین جو ہے، الکنز الدفین میں جتنے ایڈوانس عربک تھیولوجی والے ہیں ان کا 9, 10 اور اپر پرائمری کے جتنے بھی یونٹ ہیں ان سب کا اس میں MCQs تیار کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان MCQs کی خصوصیات کیا ہے؟ تو ان MCQs کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں ہر چیپٹر کو اس طرح سے کور کیا گیا ہے، ہر چیپٹر سے اس طرح سے MCQs بنائے گئے ہیں کہ پورا چیپٹر اس میں کور ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ جو بک ہے الکنز الدفین، یہ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ فائدہ مند یوزفل ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے تیاری کی نہیں اور وہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شارٹ میں تیاری کر لیں پورے، تو ان کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ ان کے لیے مفید اس وجہ سے ہے کہ اس میں جتنے بھی MCQs ڈالے گئے ہیں وہ اس حساب سے ڈالے گئے ہیں کہ یہ جو ایگزام کا پیٹرن ہے، ایگزام کا پیٹرن کیا ہے؟ یہ آبجیکٹیو ہوگا۔ تو آبجیکٹیو میں جتنے کوشچن پوچھے جاتے ہیں جو بھی چیپٹر ہیں، تو اس حساب سے اس میتھڈ کو نظر رکھتے ہوئے MCQs اس میں بنائے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو تیاری شروع کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ شروع کر دیے ہیں اور وہ پورے ٹیکسٹ نہیں پڑھ پائے ہیں، تو اس کے لیے یہ کتاب تو بہت ہی یوزفل ہے۔ اور یوزفل ایک تو اس حساب سے ہے کہ ان کے سامنے پورا چیپٹر کا خلاصہ اور وہ پورا چیپٹر کور ہو جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے تھرو وہ پریکٹس کر لیں گے MCQs، کیونکہ ایگزام میں MCQs ہی پوچھا جائے گا تو اس کے تھرو پریکٹس کر لیں گے۔ اب بات آتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پورا ٹیکسٹ پڑھ لیا، انہوں نے جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں وہ سب تیاری کر لیے، تو ان کے لیے تو یہ کتاب نور علی نور ہے، کیونکہ
ان کی تیاری میں اگر جو بھی تھوڑی بہت پریکٹس کی کمی رہے گی تو اس کتاب کی وجہ سے وہ پوری کی پوری تیاری ہو جائے گی پریکٹس کے تھرو، کیونکہ انہوں نے ایم سی کیوز پورا سلیبس پڑھ لیا، سلیبس میں پورا ٹیکسٹ ہے، سب کچھ پڑھ لیا، تو اب ان کو ضرورت پڑے گی پریکٹس کی۔ پریکٹس کیسے ہوگا؟ پریکٹس ہوگا اس طرح کے ایگزام میں پوچھا جائے گا ایم سی کیو آبجیکٹو ٹائپ کے، جس میں ایم سی کیوز ہوں گے، تو یہ ایم سی کیوز ان کو ان کی تیاری کو بوسٹ کرے گا اور کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو یہ الکنز الدفین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الکنز الدفین جو ہے، الکنز الدفین یہ بک ملے گی کہاں سے؟ تو اس کے لیے شارٹ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ لنک دیا جائے گا، تو اس واٹس ایپ لنک پہ جوائن کریں گے، اور جوائن کرنے کے بعد وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بک کب ملے گی، کہاں ملے گی، کہاں سے پبلش وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اب آئیے میں آپ کو اس بک کا ایک اوور ویو دیتا ہوں، انڈیکس دکھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اس کے جو کوشچنس ہیں وہ سارے کوشچنس بھی دکھاؤں گا، ساری چیزیں۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں یہ جو بک ہے، اس بک کے جو لکھنے والے ہیں وہ کون کون ہیں؟ یہ بک ہیں الدکتور محمد اجمل اور محمد معراج عالم۔ تو استاد محترم ڈاکٹر محمد اجمل جو کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تو یہ اور میں نے، ہم دونوں نے مل کر کے بک تیار کیا ہے۔ اور اس پہ جو مقدمہ ہے، اس پہ مقدمہ ہے ایک بہت بڑی ناقدہ ہیں، رائٹر ہیں، دکتورہ میادہ انور السعیدی، جو کہ فلسطین کی ہیں، تو انہوں نے اس پہ مقدمہ لکھا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ دکتورہ میادہ انور السعیدی کی، کہ ان کے بارے میں شعراء اور جو آتھر حضرات ہیں جو لکھتے ہیں، ناول نگار، قصہ نگار، ناولسٹ، یہ سب ہیں، ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ جن کی بک پہ انالیسس کر کے لکھ دیتی ہے نا، تو اس بک کی جو خوبیاں ہوتی ہے، اس شاعری کی جو اصل ٹیکنیکل خصوصیات ہوتی ہیں، وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے اس پہ مقدمہ لکھ دیا۔ تو اب آئیے میں آپ کو اور اس کا نام جو ہے الکنز الدفین رکھا گیا ہے، اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انگلش میں۔ یہ اس بک کا پرپس کیا ہے؟ A comprehensive syllabus based on MCQ for WBMSc Advanced Arabic Theology Islamic پریچے، اسلام پریچے اپر پرائمری اینڈ 9-10، یہ اس کے لیے ہے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بک کا ایک چکر لگاتا ہوں، اور آپ کو اس بک کا سب سے پہلے انڈیکس دکھلاؤں گا، پھر بک کے اندر کی چیزیں دکھلاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الکنز الدفین نام ہے، الکنز الدفین، یہ ساری چیزیں ہیں۔ چلیے میں آپ کو ڈائریکٹ انڈیکس پہ لے جاتا ہوں، جو امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ ہے آپ کا انڈیکس۔ آپ انڈیکس کے تھرو ساری چیزیں پہلے دیکھیے، پھر آگے کی چیزیں ہوں گی۔ تو انڈیکس کو بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو بک ہے، یہ بک جو سلیبس میں 3 یونٹ کو سلیبس کو ڈیوائڈ کیا گیا، تو اسی پیٹرن پہ لکھا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے الہدا ہے، اس کے بعد تقدیم ہے، مقدمہ لکھا گیا ہے، پھر کلمۃ المؤلفین ہے، اس کے بعد آگے جو ہے سب سے پہلی یونٹ ہے الوحدۃ الاولی تفسیر القرآن الکریم۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر الجلالین، اس کا جو بیک گراؤنڈ چیپٹر ہے پہلے اس کے بارے میں، تفسیر الجلالین مصاحبہ، صفحہ نمبر 13 سے 17 تک ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے، تو سورۃ الاعراف 2 حلقوں میں ہے۔ اصل یہ ہے نا کہ کچھ چیپٹر ایسے ہیں کہ ان کو 2-2 3-3 حلقوں میں لکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے کوشچن آ گئے، تو اسی کو شارٹ کرنے کے لیے، تاکہ کم میں ہو، اور جو آنسر کی ہے وہ آنسر کی ہمارے قریب ہوں، اس کے لیے جو ہے حلقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، کئی حلقوں میں کچھ چیپٹر کو۔ تو سورۃ الاعراف 2 حلقوں میں ہے۔ یہ الحلقۃ الاولی پیج نمبر 17 پہ، الحلقۃ الاولی پیج نمبر 25 پہ، اس کے بعد سورۃ الانفال پیج نمبر 31 پہ ہے، پھر سورۃ الحجرات ہے۔ اب اصول تفسیر کے اندر ایک اصول تفسیر بھی آتا ہے۔ تو اصول تفسیر میں کیا ہے؟ اصول تفسیر میں الفوز الکبیر ہے،
تو اس میں سب سے پہلے الفوز الکبیر کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہے کیا، اس کے بارے میں سارے کوشچن ہیں۔ پھر الفوز الکبیر کے 2 باب ہیں، وہ ہے بیان، 2 باب سلیبس میں شامل ہیں، تو وہ دیکھیے بیان العلوم الخمسہ التی بینہ القرآن بطریق التنصیص، یہ پیج نمبر 40 سے 46 تک ہے۔ اور الباب الثانی ہے بیان وجوہ خفاء نظم القرآن باوضح البیان، یہ صفحہ نمبر 46 سے ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے چلیں، پھر تاریخ التفسیر ہے، تاریخ التفسیر میں ایک تاریخ نزول القرآن ہے، تاریخ جمع القرآن و تدوینی ہے۔ پھر الوحدہ الثانیہ پہ آئیں تو اس میں سب سے پہلے مشکات المصابیح و مؤلفوں کے بارے میں، پھر ہے بعض مبادئ الحدیث، پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارہ، پھر کتاب الصوم، اور کتاب الصوم 2 حلقے میں ہے، الحلقۃ الاولى، حلقہ ثانیہ، کتاب الزکاۃ، کتاب المناسک، اور کتاب النکاح۔ اور کتاب النکاح چونکہ بہت ہی لمبی ہے، اس کے اندر مسائل الگ الگ بہت سارے مسائل ہیں، اس وجہ سے یہ 3 حلقوں میں ہے، الحلقۃ الاولى، حلقہ ثانیہ، حلقہ ثالثہ، 3 حلقوں میں ہیں یہ۔ اس کے بعد پھر اصول حدیث میں اصول حدیث بھی ہے، تو اصول حدیث جو ہے وہ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تیار کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے شیخ عبدالمحدث دہلوی کے بارے میں MCQs ہیں، ان کا تعارف ہے۔ پھر دیکھیے تعریف الحدیث و انواعہ، اس کے بارے میں MCQs ہیں۔ پھر السند، المتن، المتصل، المنقطع و انواعہما، المقبول والمردود و انواعہما، اس کے بارے میں ہے۔ پھر الصحیح و انواعہما، والحسن و انواعہما، الضعیف و انواعہما، یہ پیج نمبر ادھر جو ہے وہ سیریل نمبر ہے۔ اور پھر العدالہ اور ضبط، المتواتر، الآحاد کے بارے میں کوشچن ہے، پیج نمبر 40 سے 45 تک۔ پھر تاریخ و تدوین الحدیث فی عصر الرسول و عصر الصحابہ و آراء العلماء فی، یہ ہے، یہ صفحہ نمبر 45 سے شروع ہوتا ہے۔ پھر آئیے فقہ میں، تیسرا چیپٹر جو ہے الوحدۃ الثالثہ، یہ فقہ کی ہے۔ فقہ میں ہدایہ چکے ہے، تو سب سے پہلے ہدایہ کے بارے میں ہے، پھر کتاب الصلاۃ، کتاب الاشربہ، کتاب الوضیہ کے بارے میں ہے، پھر کتاب الذبائح کے 3 حلقے ہیں، الحلقۃ الاولى جو کہ صفحہ نمبر 171 سے شروع ہے، پھر الحلقہ الثانیہ صفحہ نمبر 174 سے شروع ہے، اور حلقہ الثالثہ کتاب الذبائح کا صفحہ نمبر 178 سے شروع ہے۔ پھر کتاب الکراہیہ ہے، اور کتاب الکراہیہ ہے، یہ بھی 3 حلقوں میں ہے، اور کتاب الوصایا ہے۔ اور ایک چیز میں یہ بتا دوں، یہ سارے جو چیپٹر ہیں ان کو تیار کرنے میں جو خاص بات دھیان رکھی گئی ہے وہ یہ کہ اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ جیسے یہ ہے کتاب الذبائح ہے، اس کے 3 حلقے ہیں، تو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ کتاب الذبائح کے اندر ہیں وہ ساری چیزیں آ جائیں جو پوچھا جا سکتا ہے کوشچن میں۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے جب آپ کو میں بک کی زیارت کرواؤں گا، آپ جب ہر پیج پہ جائیں گے تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اصول الفقہ۔ اور آپ کو بتاؤں کہ نور الانوار جو ہے اس کے MCQs بنانے میں بہت ہی پڑھنا پڑا، کیونکہ یہ کتاب ایسی ہے نا، اس کے عبارت میں اتنے مطلب غموض ہیں کہ، لیکن پھر بھی اس میں بہت زیادہ ٹائم لگا۔ اس کے لیے کوشش یہ ہوئی ہے کہ اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے اس کے نچوڑ کا MCQs بنائے گئے ہیں، کوشچن بنائے گئے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے کوشچن آئے گا، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ تو نور الانوار ہے اصول فقہ میں، تو سب سے پہلے نور الانوار مؤلف ہو، یعنی اس کے بارے میں MCQs ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آبجیکٹیو ٹائپ کا کوشچن ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر جو ہے من باب اقسام السنہ الی بیان الطعن، یہ 2 حلقوں میں، ایک ہے الحلقۃ الاولى جو 2 سے 2 سے شروع ہے، پھر یہی سیم اس کا دوسرا حلقہ ہے الحلقہ ثانیہ جو 2 سے 7 سے شروع ہے۔ پھر اس میں ہے من باب بیان الطعن الی مبحث افعال النبی، پھر ہے من مبحث افعال النبی الی نہایت باب الاجماع۔ تبھی میں آپ کو اس کے MCQs بھی دکھاؤں گا۔ پھر آئیے سب سے یہ ہے الوحدۃ الرابعہ ہے، الوحدۃ الرابعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیرت الرسول کے بارے میں، اور یہ من مولد الرسول الی ہجرت النبی، یہ جو ہے 4 حلقوں میں بنائے گئے ہیں، اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ من مولد الرسول الی ہجرت الی المدینہ تک ساری چیزیں، سارے ڈیٹیلز، جتنی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس میں آئیے الوحدہ الخامسہ ہے النثر میں ایک ہے الایام طہا حسین کی۔ اب دیکھیے الایام جو ہے یہ 3 جلدوں میں ہے۔ اب یہ 3 جلدوں میں ہے تو
اس کے تو ایک تو یہ ایک عبارت بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن عبارت ایک آپ پوچھیں گے، لیکن اس کے علاوہ جس کے جتنے بھی اس کے بیک گراؤنڈ چیزیں ہیں الایام کے بارے میں جو چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں جتنی بھی، وہ سارے آ گئے ہیں۔ اور یہ کہ عبارت کے بارے میں بھی سوال الایام کے شروع کے جو اجزاء ہیں وہاں سے بنائے گئے ہیں، اور باقی اگر پورے ایام کے ہر اس کی حرف کی اگر ہم ایم سی کیوز بنانے لگے ہر کلمے کی ہر جملے کی، تو پھر تو بہت ہی لمبا ہو جائے گا، کئی والیوم میں یہ بک آئے گی۔ تو اس وجہ سے یہ الایام تو پورا ہے، تینوں جلدیں ہیں اس کی، لیکن اس میں 2 حلقوں کے تحت اس میں کوشش کی گئی کہ اس میں جتنے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ سے، الایام کے بارے میں اور اس کے اسلوب کے بارے میں، اور یہ ہے کیا، تو یہ ساری چیزیں اس میں کور کی گئی بہت اچھے طریقے سے۔ پھر اس کے بعد ہے المقامۃ الاولیٰ۔ اب المقامہ الاولیٰ اس کی بات کریں تو یہ جو ہے 3 حلقوں میں ہے، الحلقۃ الاولیٰ، الحلقہ ثانیہ، الحلقہ ثالثہ۔ تو المقامہ میں چونکہ ایک ہی مقامہ ہے تو اس میں یہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ پورے مقامے کا ایک نچوڑ آ گیا ہے، کوئی اس سے ایم سی کیوز کو پڑھ لے تو پورا مقامہ سمجھ میں آ جائے گا، ہاں اس میں ہے کیا، اس کو پورا سمجھ میں آ جائے گا، اور جس نے مقامہ پڑھ رکھا ہے اس کے لیے اس کو تو بہت ہی مزہ آئے گا یہ کرنے میں۔ چلیے ابھی دکھایا جائے گا کوشچن کچھ دیر میں۔ اس کے بعد یہ ہے الدفین الصغیر لمصطفیٰ المنفلوطی کی، تو یہ 2 حلقوں میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آئیے الوحدہ السادسہ الشعر پہ۔ اب شعر میں جو ہے سب سے پہلے ہے معلقۃ و لبید کا معلقہ ہے، اور دوسرا ہے الاستاذ محمد عبدہ الی الاستاذ محمد عبدہ لی حافظ ابراہیم، حافظ ابراہیم کا یہ قصیدہ ہے۔ تو معلقۃ و لبید پہ 3 حلقے ہیں، چونکہ اس میں پورا معلقہ ہے تو اسی لیے اس میں 3 حلقے ذکر کیے گئے ہیں، اور جو کچھ اور معلقے کا جتنا بیک گراؤنڈ ہے، معلقے میں جتنی ساری چیزیں ہیں، اس میں معلقے کا تھیم کیا ہے، اس میں کون کون سی وصف نگاری ہے اور کیا اس میں ذکر کیا گیا، یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں پہ ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ معلقے کے شروع کے اجزاء میں جو اشعار ہیں، جو ابیات ہیں، تو ان ابیات کے الفاظ کے بارے میں بھی کوشچن پوچھے گئے ہیں شروع کے اجزاء کے، اور جو اہم شعر ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں نعد المشرفیہ والعوالیہ للمتنبی، اس کے بارے میں بھی ایم سی کیوز بنے ہیں۔ اب آگے آئیے الوحدۃ السابعہ تاریخ الادب العربی۔ تو تاریخ الادب العربی کے بارے میں بھی سارے کوشچن بنے ہیں، ایم سی کیوز بنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مقفع، جاہز، ابن الامیر، حمدانی، حریری، ابو الفرج اصفہانی، القاضی الفاضل، بشار بن برد، ابو العتاہیہ، ابو نواس، ابو تمام المتنبی، ابو العلا المعری۔ اور پھر جو ہے القواعد العربیہ، گرامر کے بارے میں ایم سی کیوز بنے ہیں۔ گرامر میں کیا المرکب التام، ہاں اب گرامر کی بات کریں تو گرامر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ گرامر میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو بھی ٹاپک ہے، جیسے الموصوف والصفہ، المبتدا الخبر، اعراب الجمع المذکر سالم والمؤنث سالم، تو اس میں ساری چیزیں کور کر دی گئی ہیں اس ٹاپک کے تعلق سے نحو میں۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے ایم سی کیوز کچھ ہی دیروں میں، تو اس میں دیکھ سکتے ہیں الافعال الناقصہ، الحال، التمیز، اسم تفضیل۔ پھر جو ہے الوحدۃ التاسعہ الخلافۃ الراشدہ کے بارے میں، جس میں ابو بکر صدیق، عثمان، عمر، علی بن طالب، اس کے بارے میں 2 حلقے ہیں، اور بعض المصطلحات ہیں جیسے کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے، شورا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر الوحدۃ العاشرہ، سب سے اخیر یونٹ جو ہے وہ ہے الشخصیات الاسلامیہ الہندیہ المعروفہ، تو یہ ہیں۔ تو اس میں جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں کچھ بنے ہوئے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی، حاجی شریعت اللہ، سر سید احمد خان، محمد قاسم نانوتوی، احمد رضا، شبلی النعمانی، محمد اقبال، تو ان سب کے بارے میں سارے کوشچن بنے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا انڈیکس۔ آئیے میں آپ کو کوشچن دکھاتا ہوں تاکہ مجھ سے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ تو اس پہ مقدمہ جو لکھا ہے یہ دکتورہ میادہ انور السعیدی نے لکھا ہے، ناقدہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، ناقدہ فلسطینیہ، اور یہ ہے کلمۃ المؤلفین، جس میں کہ اس کے منہج، کتاب کے منہج کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں الوحدۃ الاولیٰ، یہ کوشچنس ہیں۔ آئیے میں آپ کو کوشچن دکھاتا چلتا ہوں۔ یہ الوحدۃ الاولیٰ تھا، الوحدۃ الاولیٰ میں تفسیر القرآن الکریم ہے، تو یہ دیکھیے سورۃ الانفال ہے، تو یہ آپ سورۃ الانفال دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے کچھ کوشچن اس کا معائنہ کریں۔
सूरतुल अनफाल है, तो इसमें सवाल एक है, सवाल नंबर एक है सूरतुल अनफाल लहा अस्मा अदीदा व मिनहा, सूरतुल अनफाल के कई नाम हैं, तो मिनहा उनमें से कौन कौन से हैं? सूरतुल क़िताल, सूरतुल फ़ुरक़ान, सूरतुल बद्र, कुल्लु वाहिद मिन सलात। तो एक ख़ास बात यह है कि इसके जो आंसर की हैं, आंसर की हर चैप्टर के आखिर में है। जैसे सूरतुल अनफाल है, जितने क्वेश्चन हैं इसमें वो क्वेश्चन लिखे MCQs हैं, उसके जस्ट बाद फिर आपका आ जाएगा आंसर की। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिमादा अतलक़ल बादु अला सूरतिल अनफाल इस्म सूरतिल क़िताल। तो ये आप देख सकते हैं, लिमादा अतलक़ल बादु अला सूरतिल अनफाल इस्म सूरतिल क़िताल, क्यों बाज़ लोगों ने सूरह अनफाल को सूरतुल क़िताल का नाम दिया है। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं, लिमादा अतलक़ल बादु अला सूरतिल अनफाल इस्म सूरतिल बद्र, सूरह बद्र का नाम क्यों दिया है कुछ लोगों ने। अब आगे देखिए सवाल नंबर 4 देखिए, ये है कि अल अनफाल जमउन फमा मुफ़रद हुआ, अनफाल जो है जमा है, उसकी मुफ़रद क्या है? नफ़लुन, नाफिलतुन, नाफिलुन। तो इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। और आगे और भी देखिए क्वेश्चंस, जैसे सवाल नंबर 9 देखिए कि इसमें फ़िक़ही मसाइल के बारे में भी क्वेश्चन है, क्योंकि जब सूरतुल अनफाल है तो इसमें अनफाल के बारे में तज़किरा है, तो फ़िक़ही मसाइल के बारे में भी क्वेश्चन है कि लिमादा लक़द इख्तलफ़ अल अइम्मतु फ़ी तनफ़ीदी हल यकूनु मिन अस्लिल गनीमा अम मिन अल खुमुस फ़मा हुवा रअयुल इमाम अबी हनीफ़ा, कि अइम्मा का इख्तलाफ है तनफ़ील के बारे में। मतलब तनफ़ील जो होता है, अब टाइम नहीं कि मैं इसकी तशरीह करूँ, तो ये जो तनफ़ील होगी क्या असल गनीमत से होगी या 5वें हिस्से से होगी, खुमुस से। तो इसमें जो है इमाम अबू हनीफ़ा की क्या राय हैं, तो ये इस पर भी क्वेश्चंस हैं। तो ये आप देख सकते हैं सूरतुल अनफाल के बारे में क्वेश्चन है, ये सूरतुल हुजरात के बारे में है। अब इस सूरतुल हुजरात के बाद अल्फ़ाज़ुल कबीर, उसूल तफ़सीर की बात आती है। तो सबसे पहले उसूल तफ़सीर में जो बुक है शामिल अल्फ़ाज़ुल कबीर, तो उसके बारे में क्वेश्चंस हैं कि मन अल्लफ़ अल्फ़ाज़ुल कबीर, सवाल नंबर 1 देखिए। नंबर 2 है फ़ी अय्यि फ़न्न अल्लफ़ शाह वलिल्लाह देहलवी अल्फ़ाज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर। सवाल नंबर 3 दे सकते हैं, बिअय्यि लुग़तिन अल्लफ़ शाह वलिल्लाह देहलवी अल्फ़ाज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर, के किस ज़बान में शाह वलिल्लाह देहलवी ने उसूल अल्फ़ाज़ुल कबीर लिखी? उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, तुर्की। और सवाल नंबर 4 देखिए, तर्जमा अदीद मिन उलमा अल्फ़ाज़ुल कबीर मिन अल-फ़ारसिय्यति इला अल-अरबिय्या, कि कई उलमा ने अल्फ़ाज़ुल कबीर का तर्जुमा फ़ारसी से अरबी में किया है। तो उनमें से कौन कौन है? सलमान हुसैनी अन-नदवी, मोहम्मद अनवर अद-बदख्शानी, कुल्लु वाहिद मिन अल-इस्नैन मोहम्मद राबि अल-हसनी अन-नदवी। तो इस तरह से क्वेश्चन। और एक ख़ास बात यह है, इसमें जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनाया है तो वो उसकी एक तशरीह रहती है, एक तरह से ये पैटर्न इख्तियार किया गया है इसमें। तो आगे देखिए कि सवाल नंबर 5 है, फ़ी कम बाबिन वज़्ज़ा शाह वलिल्लाह देहलवी अल्फ़ाज़ुल कबीर, सवाल नंबर 5 देख सकते हैं। और सवाल नंबर 6 देख सकते हैं, मादा युक़ालु लिल इल्म अल्लज़ी यहतवी अला अल उसुस वल क़वाइद अल्लती युबना अलैहा इल्म तफ़सीर। तो अल्फ़ाज़ुल कबीर के 2 बाब हैं। सबसे पहला वाला बाब देखिए, फ़ी बयान उलूम अल-ख़म्सा अल्लती बय्यनहा अल-क़ुरान अल-करीम बितरीक़त तंसीस। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए सवाल नंबर 3 हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हुनाका ख़म्सतु उलूम बय्यनहा अल-क़ुरान बित्तंसीस वलैस मिनहा। तो 5 उलूम हैं जिनको कुरान ने बिल्कुल तंसीस के साथ, वजाहत के साथ बयान किया, तो उनमें से कौन सा नहीं है? उन 5 में से कौन सा नहीं है? तो सवाल नंबर 4 देखिए, मादा युक़सदु बिइल्म तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, इल्म तज़कीर बिअय्यामिल्लाह से क्या मुराद है? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। और तो ऐसे ही हैं अल्फ़ाज़ुल कबीर के क्वेश्चंस। अब आइए आगे के कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, फ़ी बयानी वजूह ख़फ़ाई नुज़ूमिल क़ुरान बिअवज़हिल बयान। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हुनाका अशरत अस्बाब लिसुऊबतिल वसूल इलल मुराद बिलफ़्ज़िल क़ुरानी व मिनहा। तो शाह वलिल्लाह देहलवी ने वो 10 असबाब बयान किए हैं कि कुरान के लफ्ज़ से क्या मुराद है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मुश्किलात आती हैं उसके 10 असबाब हैं। तो उनमें से कौन कौन से सबब हैं? तो ये देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हैं सारे क्वेश्चंस। अब आगे देखिए, आगे क्या है? आगे ये है तारीख़ व तफ़सीर, तारीख़ व नुज़ूल कुरान के बारे में। अब आगे है तारीख़ व जमील कुरान व तदवीनिही के बारे में। इसी तरीके से आप अल-वहदा अस-सानिया देख सकते हैं, मिशकात के बारे में है और उसके मुअल्लिफ़ के बारे में है। और
اس میں سب سے پہلا جو ہے کتاب الایمان ہے، اس کے MCQs آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب العلم ہے آپ کے سامنے، کتاب العلم، اور اسی طریقے سے آئیے آگے میں دکھاؤں، کتاب الطہارہ بھی ہے، اور سارے چیپٹر ہیں اس میں، اور یہ ہے کتاب الصوم الحلقۃ الاولی، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب المناسک ہے، یہ کتاب النکاح ہے الحلقۃ الاولی، جیسے اس کے کچھ کوشچن دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ما معنی النکاح فی اللغہ، نکاح کے لغت میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ ما ہی ارکان النکاح، متی یکون النکاح واجبا۔ اور دیکھیے حدیث میں جو خاص بات ہے، اس میں یہ خاص خیال رکھا گیا ہے کہ حدیث چونکہ ایک کتاب میں، جیسے کتاب الایمان ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب النکاح ہے، تو بہت ساری حدیثیں ہیں، تو اس میں خاص خیال یہ رکھا گیا ہے کہ ہر حدیث کے بارے میں جتنے مسائل ہیں تو ان مسائل کے بارے میں MCQs ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ہر حدیث میں مشکوٰۃ المصابیح کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے 3 باب ہوتے ہیں، ہر کتاب کے جو باب ہوتے ہیں اس کا جو ہے 3 چیپٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں خاص خیال یہ رکھا گیا ہے کہ اب کتاب النکاح ہے، اس کا اب باب آئے گا باب الطلاق فار ایگزامپل۔ اب باب الطلاق کے 3 چیپٹر ہوتے ہیں، تو اس میں خاص یہ خیال رکھا گیا اب طلاق کی جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں MCQs آ گئے۔ اب طلاق کے بارے میں ہر تینوں چیپٹر کے شروع کے جو احادیث ہیں، شروع کے احادیث میں سارے مسائل آ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں سارے کوشچنس بن گئے ہیں، اور پھر دوسرے باب، تیسرے باب اس طرح سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تاکہ یہ بہت ہی جامع ہو اور شامل ہو اور کمپریہنسو ہو، اور ساری چیزیں اس میں آ جائیں۔ تو اس میں جیسے دیکھ سکتے ہیں الحلقۃ الاولی، آئیے میں آپ کو دوسرا حلقہ دکھاتا ہوں اس کا۔ کتاب النکاح کا دوسرا حلقہ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماذا یراد بالائم لا تنکح الائم حتی تستأمر، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2 دیکھیے، ما معنی تستأمر فی الحدیث التالی، تستأمر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یطلب امرها، تستشار، کل واحد من الاثنین تؤمر۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، ماذا یعنی بالولی فی النکاح، ولی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3 دیکھیے 4، متی یجب استئذان المرأة فی النکاح، تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں۔ اب یہ دیکھ لیجیے فار ایگزامپل سوال نمبر 13 ہے، لا املا الفراغ فی الحدیث التالی، کہ نیچے دی ہوئی حدیث میں جو آگے آنے والے حدیث میں جو خالی جگہ ہے اس کو آپ پر کریں، جیسے لا تحرم الرضعۃ، اب کیا ہے؟ المستان او الرضعتان او الاملاجتان کل واحد من الثلاث، تو اب اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون سا صحیح ہوگا۔ تو اس طرح سے ہیں اس کے MCQs۔ اب یہ دیکھیے سوال نمبر الحلقہ الثالثہ ہے کتاب النکاح کا، سب سے پہلا ہے کہ ما هو الطلاق، طلاق کیا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، متی لا یقع طلاقہ، کس کی طلاق نہیں ہوتی ہے؟ صبی کی، مجنون کی، نائم کی، تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں۔ اب اس میں آ جائیے اصول الحدیث۔ اصول الحدیث میں ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ اس کے رائٹر کے بارے میں، چونکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا لکھا ہوا جو اصول الحدیث ہے بک، جو مشکوٰۃ المصابیح کے مقدمے میں ہے، تو وہ شامل ہے، تو اس میں شیخ عبدالمحدث کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس میں دیکھیے MCQs ہیں کہ من یعرف، سوال نمبر 1، من یعرف الشیخ عبدالحق الدہلوی بلقبین، عبدالحق الدہلوی 2 لقب سے جانے جاتے ہیں، ومنہا، تو ان میں سے کون کون سے؟ منہما المحدث الشیخ کل واحد من الاثنین الفقیہ، کس لقب سے یہ جانے جاتے ہیں؟ سوال نمبر 4 دیکھیے، کم سنۃ مکث الشیخ عبدالحق المحدث الدہلوی فی الحرمین الشریفین، کتنے سال تک حرمین شریفین میں رہے؟ سوال نمبر 6 دیکھیے، کتب الشیخ عبدالحق المحدث الدہلوی کتبا کثیرہ، شیخ محدث دہلوی نے بہت ساری کتابیں لکھی، ومنہا، تو ان میں سے کون سی کتاب ہے؟ اشاعۃ اللمعات، مقدمہ فی اصول الحدیث، طریق الافادہ فی شرح سفر السعادہ، کل واحد من الثلاث، تو کیا ہے؟ اس طرح سے پھر جو ہے یہ پھر آپ آ جائیے اصول حدیث پہ، مین ٹاپک پہ، تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کوشچن آپ، جیسے آپ کو میں دکھاؤں المتصل والمنقطع کے بارے میں۔ آپ دیکھیے سوال نمبر 3، ما هو السند،
सनद क्या होता है? तरीक़ुल हदीस, रिजालुल हदीस अल्लज़ीना रवाहु कुल्लु महदिल इस्नैन मनतहा इलैहिल इस्नाद। सवाल नंबर 4 देखिए, मा हुआ तरीक़ुल हदीस, तरीक़ुल हदीस किसको बोलते हैं? सवाल नंबर 6 देखिए, मा हुवल मतन, मतन किसको बोलते हैं? सवाल नंबर 22 देखिए कि लौ अदरज रावी कलामहु और कलाम गैरिही लिग़राज़ मिनल अग़राज़ युक़ालु लहू, अगर रावी अपनी बात को या किसी दूसरे की बात को किसी गरज़ के लिए, किसी मकसद के लिए ला दे तो उसको क्या बोलते हैं? मुदल्लस, मुदरज या मुस्तरिब, कुल्लु मिन सलास, क्या बोलते हैं? तो इस तरह के सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है। अब इस तरह से देख सकते हैं सही अल हसन वल के बारे में MCQs हैं। अब ऐसे ही देख सकते हैं अल अदाला वज़्ज़ब्त अल मुतवातिर वाला हाथ के बारे में MCQs हैं। तो इसी तरीके से सारे चैप्टर और सारे यूनिट को कवर किया गया है। तो अब आगे आइए अल फ़िक़्ह व उसूल अल फ़िक़्ह के बारे में। तो फ़िक़्ह के बारे में आप देख सकते हैं। देखिए फ़िक़्ह में क्या ख़ास बात है, फ़िक़्ह में भी यही चीज़ है कि ख़याल रखा गया है कि जो कुछ है चैप्टर में सब के बारे में इस तरह से आ जाए कि सारी चीज़ें ओवरऑल एक थीम जहन में आ जाए, इस तरह से कोशिश की गई। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले हिदाया, साहिब हिदाया के बारे में MCQs हैं। फिर उसके बाद देखते चलिए किताबुस सलात के बारे में है। फिर आगे है किताबुल अशरिबा के बारे में। फिर आगे आप देखते चलें। फिर क्या है आगे, किताबुद दबाए के बारे में, किताबुल ज़बाए जैसे देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है अल हैवान अल्लज़ी यईशु फ़िल माई युहर्रमु अक्लुहु इल्ला, कि जो भी जानवर पानी में रहता है उसका खाना हराम है सिवाय किसके? अस्समक के, अल खिंज़ुरुल बहरी के, अल हय्या अल बहरिया, समंदरी सांप के, या कुल्लु वाहिद मिम्मा सबक, सब के। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं सवाल नंबर 6 मा हियल हैवानात अल्लती अक्लुहा लैसा बिहलालिन, कौन कौन से जानवर हैं जिनका खाना हलाल नहीं है? किताब ज़बाए के तहत ये सारी चीज़ें हैं। अब इसी तरीके से आप देखिए सवाल नंबर 18 युहर्रमु अक्लु कुल्ली ज़ी नाबि मिनस सिबाई वलैसा मिनहा, जो भी दरिंदा है वो उसका 2 दांत वाले हैं फाड़ने वाले, उसका खाना हराम है। वलैसा मिनहा, उनमें से नहीं है। तो उनमें से कौन नहीं है? असद, अद्दीब, अन्नमीर, अद्दब, आप बता सकते हैं कौन सा है। इसी तरीके से किताब ज़बाए के अल हलक़ा अस्सानिया है। देखिए सवाल नंबर 15 क्या है, मादा युरादु बि ज़कातिल इख्तियार, कि ज़कातुल इख्तियार से क्या मुराद है? फ़रियुल हुल्क़ूम। तो इस तरह से हैं। सवाल नंबर 21 देखिए 22 इंदा ये इमामिन तहिल्लु ज़बीहा लौ तम्म क़त्उल हुल्क़ूमी वल मरी व अहदिल वज्जैन, कि किस इमाम के पास ज़बीहा हलाल हो जाता है अगर हुल्क़ूम कट जाए और उसका एक मरी एक रग होता है। तो अब ये मरी क्या है? तो इसके बारे में भी क्वेश्चन है। और वह अहदिल वज्जैन, और उनके 2 वज्ज के बारे में। तो अब ये मरी क्या है, वज्जैन क्या है? तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस हैं, इसमें कहीं हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन। इसी तरीके से आप देख सकते हैं किताबुल ज़बाए अल हलक़ा सालिसा को। ऐसे ही सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसमें किताबुल कराहिया है। किताबुल कराहिया में जैसे सवाल नंबर 17 हम देख सकते हैं कि लिमादा ला यजूज़ु क़बूलु क़ौलिल फ़ासिक़ वल काफ़िर फ़िद दियानात। तो इस तरह से हैं। फिर जो है किताबुल कराहिया कई हल्क़ों में है। तो देखिए सवाल नंबर 1 है ला यजूज़ु अन यंज़ुर रजुलु इलल अजनबिय्या इल्ला, कि अजनबिया को नहीं देख सकता है कोई भी मर्द सिवाय किस चीज़ के? वजहिहा के, कफ़ैहा के, कुल्लु मिनल इस्नैन साइरुल बदन, किसके? तो इसके आंसर की लास्ट में है, वो आप देख सकते हैं बाद में। तो इसी तरह से किताबुल कराहिया का तीसरा हल्का भी है। फिर किताबुल हिबा है। फिर ये किताबुल वसाया है। जैसे किताबुल वसाया में कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे देखिए आप सवाल नंबर 8 मन हुमुल लदीना ला तसिहुल वसिय्यतु मिन क़बलिहिम, कि किन की तरफ से वसीयत सही नहीं होगी, किन की तरफ से? देखिए सवाल नंबर 9 हुनाका इद्दतु शुरूत लिसिह्हतिल वसिय्या वलैसा मिनहा, कि इस वसीयत के सही होने की कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है। वलैसा मिनहा, तो उन कंडीशन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اللہ. اسی طرح سے کتاب الوصایا کے الحلقہ الثانیہ ہے، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اصول الفقہ ہے. تو اصول الفقہ میں کیا ہے؟ نور الانوار ہے. تو سب سے پہلے نور الانوار اور اس کے جو مؤلف ہے اس کے بارے میں کوشچن آئے گا. تو دیکھیے سوال نمبر 1 ہے این ولید ملا جیوان. سوال نمبر 2 عالم ہندی الف فی اصول الفقہ. تو سوال نمبر 3 نور الانوار شرح لکتاب اسمہ. نور الانوار ایک کتاب کی شرح ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ تو اس طرح سے کوشچن ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نور الانوار کا جو اصل چیپٹر ہے. سوال نمبر 12 آپ دیکھیے فار ایگزامپل الخبر الذي يوجب العلم اليقين كالعيان علما ضروری يقال له. وہ خبر جو کہ ایک دم دیکھنے کی طرح علم یقین کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ خبر مشہور، خبر متواتر، خبر احاد یا کل واحد من الصلاۃ. اس طرح سے کوشچن اس میں بنائے گئے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سوال نمبر 25 آپ یہ دیکھیے الامکنہ التی یجعل فیہ الخبر حجتا اربعۃ. وہ جگہیں جس میں کہ خبر کو حجت بنایا جاتا ہے وہ 4 ہیں. ولیس منھا، ان میں سے کون سا نہیں ہے؟ اور سوال نمبر 24 دیکھیے الامکنہ التی یجعل فیہا الخبر حجتا اربعۃ. جو جگہیں جن جگہوں پہ خبر کو حجت بنایا جاتا ہے، دلیل بنایا جاتا ہے، وہ 4 ہیں. ان میں سے کون کون سے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں نور الانوار میں. اور دیکھیے نور الانوار کے ادھر کے کوشچنس مما بحث افعال النبی الی نہایت باب الاجماع ہے. اس میں دیکھیے جیسے سوال نمبر 16 هناك عدة صفات يجب ان يتميز بها المجتهد لكونه مجتهدا ومنها. کہ کچھ صفات ہیں کہ ایک مجتہد کے لیے ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے، ان میں پایا جانا ضروری ہے مجتہد کہلانے کے لیے. تو ان میں سے کون کون سے ہیں؟ کہ یکون صالحا، اللہ یکون تابعا للہوا، اللہ یکون فاسقا، کل واحد من الثلاث. تو اس طرح سے یہ ہیں. اب آ جاتے ہیں الحلقۃ الرابعہ میں سیرت الرسول ہے من مولد رسول الہ ہجرتی. تو اس میں یہ بھی 4 حلقوں میں ہے اور پورے جو چیپٹر ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی. جیسے دیکھیے اس میں کچھ کوشچن دیکھ لیجیے. سوال نمبر 25 دیکھیے کہ من قال، کس نے یہ کہا تھا کہ ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبی، کہ اس درخت کے پیچھے نہیں اترا مگر ایک نبی ہی. اس درخت کے پیچھے ایک نبی ہی اترے ہیں، آرام کر رہے ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ راہب نستورہ نے، بحیرہ نے، جرجیس نے یا ورقہ نے؟ کس نے کہا تھا؟ ویسے آپ سوال نمبر 26 دیکھیے من صاحب النبی عندما خرج فی مال خدیجہ تاجرا الی الشام. کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مالی تجارت کو لے کر ایک تاجر بن کر کے شام جا رہے تھے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ غلام و خدیجہ تھے یا میسرہ تھے یا کل واحد من الاثنین یا خدیجہ خود تھی؟ تو اس طرح سے ہیں. تو یہ الحلقۃ الاولیٰ ختم ہوا، یہ الحلقہ الثانیہ ہے. اب دیکھیے کچھ کوشچن الحلقہ الثالثہ کے دیکھیے. سوال نمبر 2 ہے الحلقہ الثالثہ میں کہ من قال تبا لک سائر اليوم عندما انذر النبی عشیرته من عذاب علیم علی جبل الصفا. جب صفا کی پہاڑی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنی فیملی کو ایک سخت عذاب سے ڈرایا، دردناک عذاب سے ڈرایا، تو کس نے اس وقت کہا تھا تبا لک سائر اليوم؟ ابو طالب نے، ابو لہب نے، خدیجہ نے، ابو بکر نے، کس نے کہا تھا؟ تو اس طرح سے سارے کوشچن MCQs اس میں حل کیے گئے ہیں. اس میں جیسے دیکھیے سوال نمبر 12 دیکھیے بما سما اہل یثرب مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر کو یثرب والوں نے کیا نام دیا تھا؟ استاذ کا، معلم کا، مدرس کا، مقری کا؟ تو آپ پڑھیں گے سیرت تو مقری ہے اس کا جواب. مقری کا نام دیا تھا کیونکہ یہ پڑھاتے تھے ان لوگوں کو نا، اس وجہ سے. یہ الحلقہ الاولیٰ ہے اس کا. اب الوحدہ الخامسہ میں نثر میں آ گئے تو اس میں الحلقہ الاولیٰ ہے کہ این ولید طہ حسین. تو یہ ساری چیزیں ہیں. طہ حسین کے بارے میں سب سے پہلا حلقہ ہے. اور یہ دوسرا حلقہ دیکھیے. دوسرا حلقہ کیا ہے؟ ماذا یقال لقصۃ حیات کاتب یکتبها بنفسه فی قالب نثری معتمدا علی ذاکرتہ. کہ اگر کسی رائٹر کی زندگی کی کہانی ہوتی ہے، وہ خود ہی لکھتا ہے نثر میں، پروز میں، اور وہ جو لکھتا ہے اپنی حافظے کے بیس پہ، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیرہ ذاتیہ، روایہ، قصہ قصیرہ، ترجمہ. اب دیکھیے سوال نمبر 2 ہے کیف یتحدث طہ حسین عن نفسہ فی الایام. طہ حسین کے اسلوب کے بارے میں کوشچن ہے کہ ایام میں طہ حسین اپنے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں؟ ضمیر الغائب سے، مطلب وہ یہ کہتے ہیں ہادہ،
دال کل فتح یا فلو کدا اس طرح سے کہتے تھے، یا ضمیر متکلم سے کہ انا کہہ کر کے، یا ضمیر مخاطب سے کہ انت کہہ کر کے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے اس کے بارے میں. اب یہ دیکھیے المقامہ الاولیٰ حریری کے ہے، تو اس میں سب سے پہلے حریری کے بارے میں اور مقامہ اولیٰ میں. پھر دیکھیے المقامہ الاولیٰ کا یہ دوسرا حلقہ ہے. دوسرا حلقہ کا ایک کوشچن ہم لوگ دیکھتے ہیں، جیسے کوشچن نمبر یہ 15 دیکھیے آپ کہ سوال نمبر 16 دیکھیے من وضع المقامات المسیحیہ، مقامات مسیحیہ کو کس نے لکھا. تو اس طرح سے ہیں. اب یہ دیکھیے سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں الحلقہ ثالثہ کا کہ من قال، کس نے کہا تھا کہ لماذا اقتعدت غارب الاقتراب، کس نے کہا تھا؟ حارث بن حمام نے، عیسیٰ بن ہشام نے، ابوالفتح اسکندری نے، کل واحد من الثلاثہ، تینوں میں سے ہر ایک نے. تو اس طرح سے ہیں. دیکھیے سب سے لاسٹ سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ. یہ سوال نمبر 21 دیکھیے، اس میں سارا چیپٹر کور کرنے کی کوشش ہے کہ تتحدث المقامہ الصنعانیہ عدت امور عن امور عدیدہ ولیس منہا، کہ مقامہ صنعانیہ کچھ معاملہ کے بارے میں بیان کرتا ہے تو ان میں سے کیا کیا نہیں ہے. کہ عن فقر الحارث بن حمام، عن وصول الحارث بن حمام الى صنعاء خطبۃ خطبها ابو زید السروجی مکث ابی زید السروجی فی زاویہ صوفیہ. تو اس طرح سے کوشچن کیے گئے ہیں. تو اب آگے آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. آگے ہے الدفین الصغیر کے بارے میں کوشچنس. پھر آگے ہے معلقہ لبید بن الوحدہ السادسہ، یعنی کہ چھٹی یونٹ جو ہے وہ ہے پوئٹری کے بارے میں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں معلقہ ہے اس کے بارے میں. اور یہ دیکھیے الحلقہ الثانیہ ہے، اس کے بھی کوشچن آپ دیکھیے. سوال نمبر 1 دیکھیے، 2 دیکھیے. 2 میں دیکھیے سوال ہے کہ ما معنی آفت، کہ آفت کا کیا معنی ہے. ان محت ان درست. تو اس طرح سے ہے. سوال نمبر 3 دیکھیے ما معنی تعبدہ، تعبدہ کا کیا معنی ہے اس شعر میں. کہ آفت الدیار محلها فمقامها بمنن تعبد غولها فرجامها. سوال نمبر 4 دیکھیے کہ ما المراد بالغول والرجام فی البیت التالی، نیچے دیے ہوئے شعر میں جو غول اور رجام کا تذکرہ ہے اس سے کیا مراد ہے. کہ نہران ہیں، برکتان ہیں، جبلان ہیں. تو اس طرح سے ہے ساری چیزیں. تو پھر آگے معلقہ ربیعہ کے بارے میں ہے. دیکھیے یہ شعر. سوال نمبر 1 دیکھیے کہ فی ای محل من الاعراب تقع کلمۃ ضباؤھا، کہ لفظ ضباؤھا جو ہے اعراب کی کس حالت میں ہے. یہاں پہ فعلا فروع القہانی و اطفلت بالجلحتین ضباؤھا و نعامھا. تو ضباؤھا جو ہے کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، مجزوم ہے، کیا ہے. تو اس کے بارے میں ہے. تو اسی طریقے سے سارے یونٹ کے MCQs حل کیے گئے ہیں. اور پوری کتاب اگر میں ڈیٹیل سے دکھاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا بن جائے گا، اسی لیے میں شارٹ کرتا ہوں. اور اتنے کوشچن آپ دیکھ کر کے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ساری چیزیں. لیکن چلیے کچھ اور کوشچن دیکھتے چلتے ہیں ہم لوگ. اور بھی کچھ کوشچن ہم لوگ دیکھتے چلتے ہیں. جیسے دیکھیے الحروف المشبہ بالفعل کے بارے میں کوشچنس ہیں. تو یہ ہے القیاس ان اسم تفضیل یاتی علی افعل. اب یہ دیکھیے سوال نمبر، اسم تفضیل سے کوشچن ہے اس میں کہ قیاس یہ ہے کہ اسم تفضیل جو ہے افعالوں کے وزن پہ آتا ہے. ولیکن خرجت منہ ثلاثۃ الفاظ، لیکن 3 الفاظ اس سے نکلے ہوئے ہیں. وہ اتت بغیر حمزۃ، اور وہ بغیر حمزہ کے آیا ہے، یعنی افعالوں کے وزن پہ نہیں ہے. تو ان میں سے کون کون سے؟ خیر، شر، حب، کل واحد من الثلاث. تو دیکھیے بہت اہم کوشچنس ہیں. اور ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 24 دیکھیے کہ ایو کلمۃ اسم تفضیل فی الجملۃ التالیہ، نیچے دیے ہوئے جملے میں کون سا کلمہ اسم تفضیل ہے. کیا ہے؟ بلال، یہ ہے بلال ہے. بلال خیر الناس وابن الاخیری، کہ بلال بہترین، سب سے بہترین انسان ہے اور بہترین انسان کا بیٹا ہے. تو اس میں اسم تفضیل کیا ہے؟ کہ بلال ہے، خیر ہے، اخیر ہے، کل واحد من الثانی والثالث، یہ ہیں. تو اس طرح سے ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں. آگے چلتے ہیں ہم لوگ، چلتے بنتے ہیں اور کہیں کہیں دیکھتے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیے سب سے لاسٹ یونٹ ہے الشخصیات الاسلامیہ الہندیہ کے بارے میں. اس کو بھی آپ دیکھتے چلیں.
جیسے محمد اقبال کے بارے میں سارے کوشچن ہیں. این ولد محمد اقبال سوال نمبر 2. متی ولد محمد اقبال سوال نمبر 3. الی این ینتمی نسب محمد اقبال سوال نمبر 4. من ای جامعۃ نال محمد اقبال شہادۃ دکتورا. تو سوال نمبر 5 متی توفی محمد اقبال. تو اس طرح سے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے سارے کوشچنس آپ نے دیکھ لیے اور آپ نے دیکھ لیا. اب ایک خاص بات یہ کہ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے MCQs کی تو آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا جائے گا واٹس ایپ گروپ کا. آپ اس میں جوائن کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں یہ کتاب کہاں اویلیبل ہوگی, کب ملے گی, کب ساری چیزیں ہوں گی. تو چلیے اب مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.